بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں پوچھنا چاہتی ہوں ہدایت کی کتاب کو گمراہی کی کتاب سمجھنے والوں سے ہدایت کی کتاب کو گمراہی کی کتاب سمجھنے والوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسا کیوں؟ اگر آپ سے کسی نے کہہ دیا کہ قرآن ہدایت کی نہیں گمراہی کی کتاب ہے تو آپ نے مان لیا؟ اللہ نہ کرے اگر کوئی ڈاکٹر کس کو یہ بتائے کہ تم کو فلاں بڑی بیماری ہے، اللہ نہ کرے، لیکن تھوڑا سا سوچ کے دیکھو، غور کر کے دیکھو، بڑی بیماری ہے تو 10 ڈاکٹر کو بتائیں گے، وہ ڈاکٹر کی بات نہیں مانیں گے۔ اس کے پاس جاؤ گے، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ کہ اس کے پاس جاؤ، یہ والے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ والے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، نہیں، دل کو تسلی نہیں ہوگی نا، دل کو چین نہیں ملے گا۔ اتنی بڑی بات سن کے کہ قرآن ہدایت کی نہیں گمراہی کی کتاب ہے، اتنی بڑی بات سن کے آپ لوگوں کو چین کیسے آتا ہے؟ اگر جو لوگ سن رہے اور ان کے خیالات ایسے نہیں ہیں، وہ قرآن کو الحمدللہ ہدایت کی ہی کتاب سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں تک ضرور پہنچاؤ اس ویڈیو کو جو اللہ کے کلام کو نعوذ باللہ گمراہی کی کتاب سمجھ رہے ہیں۔ اچھی طرح سے سمجھیے میری اس بات کو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے ڈرنے والوں کے واسطے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے ڈرنے والوں کے واسطے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ اگر ہم ہدایت کی چیز کو گمراہی کی چیز سمجھیں گے تو بچ کے کہاں جائیں گے؟ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ آج کیا وجہ ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 شخصوں پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ نمبر 1، سویا ہوا جب تک کہ جاگ نہ جائے۔ نمبر 2، نابالغ بچہ یا بچی جب تک کہ وہ بلوغت کو نہ پہنچ جائے۔ اور نمبر 3، مدہوش، مجنون، پاگل انسان جب تک کہ اس کو ہوش نہ آ جائے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ سمجھ ہے تو سب کچھ ہے، سمجھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی نا؟ ہدایت کہتے ہیں سیدھے راستے کی سمجھ کو، اور اس ہدایت کے واسطے ہم 48 مرتبہ دعا کرتے اللہ سے، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ نماز کے اندر کھڑے ہو کے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور کیسے ہم کسی کے ایک بار کہنے سے، 2 بار کہنے سے کیسے ہم ہدایت کی کتاب کو گمراہی کی کتاب نہیں سمجھ سکتے؟ نہ ہم کبھی تحقیق کرتے، نہ کبھی تصدیق کرتے، نہ کبھی انکوائری کرتے، یا تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ان سب باتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو کبھی ہم ان میں غور و فکر کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ اللہ معاف کرے۔ کیا بات ہے؟ ذرا تھوڑا اپنے گریبانوں میں ہم سب جھانک کے دیکھیں گے کہ آخر بات کیا ہے۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن نصیحت ہے، قرآن اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والا ہے۔ اے اللہ ہم کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔